الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والوں سے، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا پاکیزہ اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی تلاش کرنا فرائض کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اسلام نے انسان کے لیے ایسا نظام پیش کیا کہ جس پر انسان عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر انسان دنیا میں جو آیا اس مقصد کے لیے آیا کہ اللہ کی عبادت کر کے اپنی آخرت کو سنوار کر دنیا سے چلا جائے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اس میں انسان کا کھانا پینا ہے، یہ ایک طبعی حاجت بھی ہے، ضرورت ہے کہ کھائے پیے بغیر انسان کا رہنا مشکل ہے۔ اسلام اس کا بھی سبق دیتا ہے کہ اس کے لیے بھی انسان کوشش کرے، یعنی کسب معاش، روزی کی تلاش، روزی کمائے، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں۔ ایسے نہیں کہ انسان کو بس بے مہار چھوڑ دیا جائے کہ جیسے کماتا پھرے، حلال حرام جو طریقہ ہو جیسے کرے بس کمائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام انسان کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ رزق حلال کی طلب اور تلاش اور اس کی محنت کا بھی سبق دیتا ہے، محنت کا بھی حکم کرتا ہے۔ یہ پھر ایسے نہیں، اس پہ عمل کرنا یہ انسان کے لیے پھر عبادت ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے۔ اسلام کے اندر جہاں انسان کے لیے آخرت کی فکر اور تیاری کرنا آخرت کی، اسلام میں جیسے یہ چیز ضروری ہے، اسی طریقے سے کسب معاش، روزی کمانے کا بھی انسان کو تاکیدی حکم بھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، فرمایا ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش یعنی روزی کے اسباب پیدا کیے، اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق نہیں پہنچاتے۔ اس لیے اب انتظار میں انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، ایسے نہ کرے، بلکہ وابتغوا من فضل اللہ، ان اسباب کو اختیار کرے، رزق حلال کی تلاش کرے، کوشش کرے۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مسلمان کے لیے ایمان لانا اور نماز کا قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا،
یہ انسان کے لیے بنیادی فرائض ہیں۔ اسی طرح درجے اور مرتبے میں ان کے بعد حلال روزی کی طلب اور اس کے لیے محنت کرنا، یہ بھی ایک اہم اسلامی حکم اور دینی فریضہ بھی ہے۔ جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی اس میں یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ آپ نے فرمایا حلال روزی کی تلاش میں لگنا دوسرے فرائض مثلا نماز روزے وغیرہ کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے۔ لہٰذا جس طرح انسان کو فکر آخرت ضروری ہے، ان فرائض کا یعنی فکر آخرت کے لیے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ انسان ان کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح کسب معاش یعنی روزی کا معنی یہ بھی انسان کے لیے اس کا انتظام کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن رزق حلال کے ساتھ۔ اور حلال روزی تلاش کرنا بھی ایک انسان پر دوسرے فرائض جو اسلامی فرض ہیں ان کی طرح ایک فرض ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے دنیا کی محبت، اس سے تو منع ہے کہ یہ دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، لیکن کسب دنیا، دنیا کمانا یہ منع نہیں ہے، دنیا کمائے گا رزق حلال کے ساتھ، یہ شرط ہے، تو وہ عین عبادت ہوگا۔ اور جب انسان حلال روزی کی تلاش کرتا ہے جو کہ فرض ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی آدمی کسی فرض کو جب ادا کر رہا ہو تو اس فرض کے ادا کرنے میں وہ گویا عبادت میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ایک چیز فرض کی گئی اس کو ادا کر رہا ہے۔ مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو نماز فرض ہے، تو اس فرض میں اس کو بندے کو ثواب مل رہا ہے۔ حج کسی پہ فرض ہے تو حج ادا کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح رزق حلال کا کمانا یہ چونکہ فرائض کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے، تو جب اس رزق حلال میں رزق حلال کے کمانے میں بندہ لگا ہوگا تو گویا اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جہاں جمعے کے متعلق ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے تو اب زمین پہ پھیل پڑو، اللہ کی طرف سے رزق تلاش کرو، تم یعنی حلال روزی کی تلاش کرو۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے لیے روزی کمانا صرف دنیاوی اور معاشی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شرعی فریضہ بھی ہے، دینی عبادت بھی ہے۔ لہٰذا اعتدال کے ساتھ رزق حلال کی تلاش کرنا اور اس کے اندر کوشش کرنا یہ اہم ضرورت اور عبادت ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں نا کہ مانگنا ذلت ہے تو دینا عزت ہے، اور حلال کمانا بہترین عبادت بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ مال کے سوا دنیا کے کسی مال میں کوئی خیر نہیں ہے، بہتری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے پیٹ کے اندر حلال مال جاتا ہے تو انسان کا اندر بھی پاک ہوتا ہے۔ اگر اللہ معاف فرمائے خراب اندر چلا گیا، یعنی خراب بلکہ کسی کے پیٹ میں حرام چلا گیا تو پھر انسان کا اندر خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مستجاب الدعوات بننے کی دعا فرمائیں۔ مستجاب الدعوات کا معنی کا مطلب کہ میری دعائیں قبول ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں ایسا بن جاؤں، یعنی مستجاب الدعوات بن جاؤں کہ میری دعائیں اللہ قبول فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کھاؤ اور حرام سے بچو۔ آپ نے فرمایا تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
بندے کے پیٹ میں جب کوئی حرام کا لقمہ جاتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے دین برباد کر کے اللہ معاف فرمائے ڈگریاں حاصل کی جائیں اور حرام رزق کمایا جائے، اس سے تو پھر بہتر ہے انسان کوئی معمولی نوکری یا مزدوری کر کے حلال روزی حاصل کر لے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں صرف کمائی کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ کسب حلال یعنی حلال روزی کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے، اور جس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ حرام کمانے سے بچے اور حلال طیب روزگار کی تلاش کی طرف متوجہ ہو۔ جب بندہ حرام سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال روزی کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب اللہ پہ آدمی توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حلال رزق تو وہ ہوتا ہے جس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو، اور طیب وہ ہے جس کے ساتھ کسی دوسرے کا حق متعلق نہ ہو۔ اب احادیث مبارکہ میں حلال روزی کمانے والے ہر تاجر، مزدور، محنت والا، اپنا جو آدمی رزق حلال کے ذریعے سے اپنا روزگار حاصل کر رہا اس کے لیے بڑی بشارتیں بھی ہیں، فضیلتیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال جہاد فی سبیل اللہ، حلال روزی کی طلب اور تلاش جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، یعنی جیسے جہاد فی سبیل اللہ اجر و ثواب ہے اسی طرح یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آپ رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ایک نہایت صحت مند نوجوان کو دیکھا کہ روزی کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کاش اس کی یہ صحت اور جوانی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حلال روزی کی تلاش اور طلب میں، آپ نے فرمایا اگر یہ اس لیے محنت کر رہا ہے، کیا مطلب حلال روزی کی تلاش میں یعنی محنت کر رہا ہے، اگر یہ اس لیے محنت کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ذلت، سوال کی ذلت سے بچا لے تو یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ اسی طرح اگر اس کی دوڑ دھوپ کمزور والدین اور بچے جو چھوٹے بچے ہیں اس کے لیے، ان کے لیے ہے تاکہ ان کی معاشی ضروریات پوری کرے، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ فرمایا ہاں اگر اس کی یہ کوشش اس لیے ہے تاکہ مال کما کر دوسروں پر فخر کرے، تب تو اس کی یہ دوڑ دھوپ اور فکر کوشش شیطان کے راستے میں ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی گویا کہ رزق حلال اس لیے اگر کما رہا ہے جو حدیث پاک میں بیان فرمائے تو اس کے لیے وہ اللہ کے راستے میں ایسا آدمی۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حلال روزی اس لیے تلاش کی اور طلب کی تاکہ بھیک مانگنے سے بچے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اور فرمایا اپنے پڑوسی پر مہربانی کرے، تو یہ شخص قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، فرمایا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص حلال طریقے سے دنیا کمائے لیکن زیادتی، بڑائی اور ریاکاری کے لیے ہو، تو فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ، کہ اللہ رب العزت کا اس پر غضب ہوگا یعنی غصہ ہوگا۔ اگر ہم غور کریں جب انسان بدنیتی سے حلال کماتا ہے
اس پر یہ وعید ہے تو حرام کمانے پر کتنی وعید ہوگی۔ اب یہ آدمی حالانکہ حلال کما رہا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ بڑائی، تاکہ میں دوسروں سے بڑا بن جاؤں، لوگ مجھے امیر کبیر سمجھیں، فخر ہے، ریاکاری مقصد ہے، تو یہ رزق حلال بھی اس کے لیے گویا کہ اس پر بھی وعید آ رہی ہے۔ رزق حلال اس نیت سے کمائے جو نیت غلط ہے، اس پر وعید ہے، تو حرام کمانے کے لیے پھر کیا وعید ہوگی حرام کمانے پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، آپ فرماتے تھے جنت کو ان لوگوں کی طلب ہے جن کو حلال روزی کی طلب ہوتی ہے۔ اب انسان غور کرے کہ گویا جنت میں بھی آدمی، جنت کو بھی ان لوگوں کی تلاش ہے جو رزق حلال کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال انسان بھیک نہ مانگے، سوال کسی سے نہ کرے، اپنی محنت کرے۔ محنت کے بہت سارے ذرائع ہیں، تجارت کر لے، ملازمت کر لے، زراعت ہے، اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال رزق حلال ہو، حرام نہ ہو، اللہ تعالی حرام سے بچائے۔ انسان پھر اپنی ذاتی محنت سے کوشش کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قیل یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ سب سے پاکیزہ اور اچھی کمائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا، اب وہ جو بھی ہو اپنے ہاتھ سے کسی طرح بھی، لیکن رزق حلال، اور فرمایا ہر نیکی والی تجارت جو شریعت کی ہدایت کے مطابق امانت اور صداقت کے ساتھ کی جائے۔ یہاں ہاتھ کی کمائی اور ذاتی محنت کو تجارت پر مقدم کیا، یعنی اس کو پہلے ذکر کیا، جس سے اس کی اہمیت اور فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہاتھ سے کمانا یہ بہت بڑا نیک کام ہے، پھر وہ ہر کسی کے لیے آسان بھی ہے، اس سے نفع بھی یقینی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت مقدام ابن ایک صحابی ہیں مقدام ابن مادی کرب، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھائے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان حلال کے حاصل کرنے کی صورتوں میں سب سے اچھی اور آسان صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ اور ذات سے کوئی ایسا کام کر جائے جس سے وہ اپنے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ معاشی اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کہ معاشی اعتبار سے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ایسا آدمی۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ بیٹے حلال کمائی کے ذریعے اپنی تنگ دستی دور کرنا، کیونکہ جو تنگ دست ہوتا ہے عموماً اس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلا فرمایا کہ اس میں دینی کمزوری ہوتی ہے، دوسرا فرمایا علمی کمزوری ہوتی ہے، تیسرا فرمایا بے مروتی ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اسے حقیر بھی سمجھتے ہیں۔ کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ محنت مزدوری کا کام کرنے سے انسان میں عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا آتا، اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا تھا، نرم ہو جاتا تھا، جس سے آپ آسانی کے ساتھ زرے بنا لیتے تھے، پھر اس کو بیچ کر گزر بسر کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے وہ لوگ جن کے پاس کوئی خاص ذریعہ معاش نہیں تھا، وہ رزق حلال اور کسب معاش کے لیے دن میں جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے، انہیں فروخت کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال دیکھیں یہاں سے معلوم ہوا کسی سے سوال نہیں کیا، سوال سے بچے، انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے۔ ہم اپنے اکابرین بڑوں کو دیکھیں، کئی بزرگان سلف ایسے گزرے کہ جو
جہاں دینی کام کرتے تھے، مسند درس پر بیٹھ کر ہزاروں طلباء تلامذہ کو تفسیر، حدیث، فقہ، ان چیزوں کا درس دیتے تھے، وہاں مختلف پیشے بھی تھے جن کے ذریعے سے وہ رزق حلال بھی کماتے تھے، یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا رزق حلال کمانے کا۔ باقی حدیث تفسیر پڑھا کر جو انسان کو ملتا ہے، اس پر جو وظیفہ ملتا ہے وہ بھی بے شک حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا لیے ایک اور ذریعہ یہ بھی رزق حلال کمانے کا ہوتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے۔ یہ مختصر القدوری جو نصاب میں داخل ہے، وہ ان کے جو مصنف تھے ان کا تو نام ہی قدوری مشہور ہو گیا کہ ہنڈیاں بناتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی بزرگ ہیں جنہوں نے اس طرح اپنے ہاتھ کی محنت سے، یعنی کوئی پیشہ ہنر ایسا اختیار کیا جس سے انسان رزق حلال تلاش کرے، جس سے انسان رزق حلال خود بھی کمائے، اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اگر یہاں غور کیا جائے تو ساری باتیں رزق حلال کے حوالے سے ہیں۔ حرام جب انسان کے اندر جاتا ہے تو انسان کا باطن اندر خراب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ دور دراز کا سفر کرتے ہیں، ان کے چہرے ایسے ہو جاتے ہیں کہ غبار آلود، پراگندہ بال ہو جاتے ہیں، وہ یا رب کہہ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے کہ مطعمہ حرام مشربہ حرام، کہ ان کا کھانا حرام کا ہے، ان کا پینا حرام کا ہے، ان کا پہننا حرام کا ہے، تو اللہ ایسوں کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ بہرحال انسان کھانے پینا انسان کی ایک طبی حاجت بھی ہے، لیکن اس میں شریعت کی جو حدود ہیں، جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ انسان رزق حلال خود کمائے، خود بھی کھائے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی رزق حلال ہی کھلائے۔ اسی کے اندر انسان کے لیے پھر بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات وہ یہ ہے، تنبیہ کے طور پہ عرض کر دوں، اگر کوئی شخص دن رات کا سارا آرام، کام کاج اور کاروبار ہی کی نظر کر دے کہ بس دن رات ایک ہی کام لگا ہوا ہے، دولت کمانے کے اندر اپنی صحت ہی کھو بیٹھتا ہے، پھر جسم گنوا دیا، پھر اسی صحت کے لیے انسان اس پہ دولت خرچ کرتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، انسان کی جان کا بھی اس پہ حق ہے، رزق حلال کمائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے، بیوی بچوں کو کھلا سکے، آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ لیکن اتنا پیچھے پڑ جانا کہ رزق حلال میں خود رزاق کو ہی بھلا دے، اللہ کو بھلا دے، یہ جائز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جتنا لگاؤ رزق کمانے سے ہے، اگر اتنا لگاؤ انسان کو رزاق ذات سے ہو جائے جو اللہ رب العزت کی ذات ہے تو وہ کامیاب ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ رزق حلال نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔